اور جو محبت کو نہیں جانتا وہ خدا کو نہیں جانتا۔ تو ہمیں خدا کے کلام کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ ہم نے اپنے لڑائیوں کو، جھگڑوں کو، حسد کو، ہر طرح کے گناہ کو دور کر کے خداوند کے پاس آنا ہے۔ یسوع نے لوکا کی انجیل میں کہا، اس سے پوچھا گیا کہ خداوند بتا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ تو یسوع نے کیا کہا کہ خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور طاقت سے محبت کر، پہلا حکم یہی ہے۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کو اپنی مانند محبت رکھ۔ ہاللیلویا۔ یہ خدا کی محبت تھی کہ اس نے آسمان سے اپنے کلمہ کو، اپنے بیٹے کو تجسم کیا، اس نے جسم کی شکل دی اور اس نے ہم سے محبت کی اور اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو ہم نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ محبت رکھنی ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم سب کس کے بچے ہیں؟ ہم خدا کے ہیں۔ کلام میں لکھا کہ بچے دو طرح کے ہیں، فرزند دو طرح کے، ایک خدا کے فرزند ہیں اور دوسرے ابلیس کے فرزند ہیں۔ جو خدا کے فرزند ہیں اور راست باسی کے کام کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، وہ خدا کے حکموں پر، خدا کے قوانین پر، خدا کے احکامات پر چلتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی پرستش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ اور محبت رکھتے ہیں۔ اور پولس بھی کہتے ہیں کہ غرض، ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں مگر ان میں محبت افضل ہے۔ ہاللیلویا۔ کلام میں لکھا ہے، باب نمبر 13 میں محبت کا کلام ہے۔ اگر میں، پولس کہتا ہے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھاج ہوں۔ اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب ویدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اگر ہمارے پاس دنیا کی دولت ہو، شہرت ہو، ہمیں خدا نے قوت دی ہو، ہم دعا کریں لوگ شفا پائیں، اگر ہمارے اندر محبت نہ ہو تو پولس کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک آدم تھا، وہ یسوع کے نام سے دعا کرتا تھا اور یسوع نے شفا دے دیتا تھا، لیکن اس کے اندر محبت نہیں تھی۔ پھر وہ قید میں گیا چلا، جب قید میں گیا تو وہ روزے رکھتا، دعائیں کرتا اور پھر اس کے اندر جب خدا کی محبت آئی، خدا نے اسے معاف کیا اور آج وہ دنیا کا ایک بڑا عظیم خادم ہے جس کا نام، وہ ایک ٹیلی ایوانجلسٹ ہے انگلینڈ کا اور اس کا نام گراہم ہے۔ تو اس نے کہا کہ یسوع کے نام سے جو کوئی بھی دعا کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر محبت نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ اور یوحنا کے انجیل میں یسوع نے کہا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ کلام لکھا، اگر میں اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں اور میرا بدن اور اپنا بدن جلنے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں۔ محبت نہ حسد کرتی ہے نہ شیخی مارتی ہے۔ جس کے اندر خدا کی محبت ہے، جب وہ کسی دوسرے کی ترقی کو دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہی مسیح کی محبت ہے۔ اور یسوع نے بھی، خدا نے ہمیں اپنا بیٹا اس لیے دیا تاکہ ہم محبت رکھ سکیں، تاکہ ہم ترقی کر سکیں۔ ہاللیلویا۔ جب یسوع نے، خدا نے اپنا بیٹا نہیں دیا تھا تو ساری چیزوں کا وارث یسوع کے آنے سے پہلے خود یسوع تھا، لیکن جب کلام میں لکھا کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تو اس نے ہمیں اپنی میراث میں سے دے دیا۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ اور کلام میں لکھا کہ اس نے ہمیں بیٹے ہونے کا اختیار بخشا اور ہم اس کے بیٹے ہیں بھی کیونکہ ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ کلام میں لکھا ہے کہ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے اور سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ ہم نے موسیٰ کی شریعت کے مطابق پہلے لوگ چلتے تھے پرانے یاد نامہ میں، اگر کوئی
اینٹ مارتا تو وہ اینٹ کا جواب کس سے دیتے تھے؟ پتھر سے. لیکن جب یسوع آیا تو شریعت جو ہے وہ تبدیل ہوگی. یسوع نے کہا کہ اگر کوئی تیرے دائیں ہاتھ پر گال پر تماچا مارے تو بایاں بھی اس کی طرف پھیر دے. محبت کی خوبصورت مثال. اور اسی طرح کلام میں لکھا ہے کہ محبت سب کچھ یقین کرتی ہے اور سب باتوں کی امید رکھتی ہے اور سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. محبت کو زوال نہیں. نبوتیں ہوں تو موقف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا. ہمارا علم ناقص اور ہماری نبوت نا تمام ہے، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص سے جاتا رہے گا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. جب ہمارے اندر محبت آ جائے گی، اور محبت کیا ہے؟ یسوع. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. آئیے خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے یوحنا رسول کا خط، اس کا باب نمبر 3 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی اور ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی. قرآن عہد نامہ کے مطابق جب کوئی شخص اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا تو جو یہودی اور فریسی تھے وہ اپنے جو کپڑے تھے اسے پھاڑ دیتے، چلاتے کہ اس شخص نے کفر بکا ہے. لیکن جب یسوع آیا تو وہ خدا کا بیٹا تھا، اور جو کوئی بھی اس پر ایمان لاتا وہ خدا کا بیٹا اور خدا کی بیٹی بن جاتا. ہاللیلویہ. اور کلام کہتا دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت رکھی، کہ محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی. دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا. آمین ہاللیلویہ. عزیزو ہم اسی وقت خدا کے فرزند ہیں، اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے. اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسے وہ ہے. اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسے وہ پاک ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. جو کوئی مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ مسیح جیسا ہو جاتا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. جیسے مسیح پاک ہے وہ بھی یسوع کے خون سے پاک ہو جاتا ہے. جو کوئی یسوع پر ایمان لاتا ہے. میں ایک شخص کی گواہی دیکھ رہا تھا، وہ تقریباً 100 سال کا تھا، تو تقریباً بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے یسوع کو قبول کیا. ساری عمر اس نے یسوع کو نہیں مانا، لیکن جب اس نے کلام کو سنا، تقریباً 98 سال کا، تو اس نے یسوع کو قبول کیا اور اس نے توبہ کی، اپنے گناہوں سے معافی مانگی خداوند سے، پانی کا بپتسمہ لیا اور نئے سرے سے پیدا ہو گیا. ہاللیلویہ. اس نے یسوع کی محبت کو دیکھا کہ یسوع نے اس کی خاطر صلیب پر دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. کلام لکھا جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے. اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں، یسوع کی ذات میں گناہ نہیں ہے. آمین. اور جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا نہ جانا ہے. ہاللیلویہ. ہم یسوع کے فرزند ہیں، اور کلام کہتا ہے اگر آپ خدا سے محبت کرتے ہو تو آپ نے گناہ نہیں کرنا، آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، آپ نے فریب نہیں کرنا، آپ نے قتل نہیں کرنا، آپ نے چوری نہیں کرنی، کیونکہ آپ یسوع کے خون خریدے، آپ خدا کے فرزند ہیں. اور جو کوئی ایسے کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے اور کوئی گناہ کرتا ہے، کلام میں لکھا ہے نہ اس نے یسوع کو جانا نہ اس نے یسوع کو قبول کیا. آمین. کلام میں لکھا ہے بچوں کسی کو فریب میں نہ آنا، جو راست بازی کا کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے. جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع سے ہی گناہ کرتا ہے. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. آمین ہاللیلویہ. خدا کا بیٹا آسمان سے اس لیے آیا تاکہ ابلیس کے کاموں کو، گناہ کو جو ہے وہ مٹا دے. وہی پیغام جو فرشتہ نے مقدسہ مریم کو دیا، کیا دیا؟ کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. ہاللیلویہ. آخری آیت پڑھیں گے
जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। फिर पढ़ूंगा, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुक्म उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता। आमीन। कलाम में लिखा, जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं कर सकता, क्योंकि उसका तुक्म उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। इससे खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। हालेलुया। पतरस ने यीशु से कहा कि खुदावंद अगर मेरा भाई माफ करे तो मैं उसे 7 दफा, यीशु ने कहा 7 के नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि तू उसे 70 मर्तबा भी माफ कर दे। हालेलुया। हालेलुया। तो क्रिसमस के सीजन में 2022 में हो सकता है आपने किसी का दिल ना दिखाया हो, लेकिन आपका कईयों ने दिखाया होगा। कईयों ने आपको बुरी बातें की होंगी, कईयों ने आपकी दूसरे तीसरे शख्स के साथ मिलकर बदगोई की होगी, चुगली की होगी। कई आपकी तरक्की से नाखुश होंगे, कोई आपके बच्चों से नाखुश होगा, कोई आपके बच्चों की बदगुमानी करता होगा, कोई आपको बदनाम करना चाहता होगा, कोई आपकी टांगे खींच रहा होगा, लेकिन आपने आज खुदा की मोहब्बत को सुना है और कलाम के मुताबिक हमने एक दूसरे को क्या करना है, माफ करना है। हालेलुया। पहला हुक्म ये है कि खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत करे। और दूसरा बड़ा हुक्म ये था कि अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने हमसाया को, अपने रिश्तेदार को उसके साथ अपनी मानद क्या कर, मोहब्बत रख। हालेलुया। और क्रिसमस का पैगाम जो है ये कुर्बानी और मोहब्बत का पैगाम है कि जिस तरह खुदा ने हमें कुर्बानी हमारे लिए दी, उसने अपना बेटा दे दिया और बेटे ने हमसे क्या की, मोहब्बत रखी। हालेलुया। तो हमने भी कुर्बानी करनी है। अगर हमारे पास पैसे हैं, अगर किसी के पास खाना नहीं है, किसी को जरूरत है, अपने हमसायों को देखें, रिश्तेदारों को देखें। सिर्फ क्रिसमस ये नहीं कि हम नए कपड़े पहन लें या हम दुआ करें। क्रिसमस इससे भी बढ़कर है, कुर्बानी का नाम है, मोहब्बत का नाम है कि हम उन लोगों की तरफ देखें जो लाचार हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास खाने को नहीं है। बहुत सारे ऐसे खानदान हैं, हम उन्हें जानते हैं, जो बड़े बेकस हैं। हम इंसान होते हुए सबकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम सब अगर मिल जाएं, सारे चर्च, सारी कलीसिया मिल जाए, तो उन लोगों के पास आप पैसा भेजें, उनको खाना दें, कपड़े दें, जूते दें, जो भी आपके पास है। आप जिस तरह यीशु ने अपना आप हमें दिया, गिफ्ट दिया, इसी तरह आप उन्हें भी दें, ताकि मसीह की मोहब्बत जो है वो कायम रह सके। और कलाम में लिखा, यीशु ने कहा कि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर खुदा बाप की क्या करेंगे, नाम को जलाल देंगे। आमीन। जब मसीही, पूरी दुनिया में मसीही कौन मशहूर है, आपको पता है कि मसीही जो है वो सबसे ज्यादा गिफ्ट देते हैं, सबसे ज्यादा लोगों की मदद करते हैं। खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान में भी खुदा ने मसीहियों को फैसिलिटीज दी हैं, चाहे वो अमीर है या गरीब है, खुदा ने उनको बड़ा दिल दिया। मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं जो बड़े अमीर होते हैं, लेकिन उनके दिल जो है वो छोटे होते हैं। लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनके पास कम होता है लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है। आमीन। तो वो खुदा के कामों में बढ़ चढ़कर क्या करते हैं, हिस्सा करते हैं। आमीन। तो हमने एक दूसरे से, सबसे पहले हमने किससे मोहब्बत करनी है, पहला हुक्म खुदा से, दूसरा पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से। आमीन। और एक दूसरे को माफ करना है। हालेलुया। मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके साथ मेरी रिश्तेदारी भी है, जिन्होंने मुझे पूरा साल, 2-3 साल मेरा दिल दुखाया, लेकिन मैंने तहैया किया था कि मैं उनको माफ कर दूंगा। आमीन। बाद दफा आप किसी के साथ नेकी करते हैं, लेकिन वो क्या करता है, वो आपसे बदी करता है, तो आप उससे माफ करते हैं। तो कलाम में भी हमारे बाप को जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। जिस तरह साहूकार ने 500 वाले के भी कसूरों को माफ कर दिया और 50 वाले को भी, इसी तरह जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा आसमान पर देखकर कहेगा कि इसने मेरी तालीम पर, मेरे कलाम पर अमल किया। अब फरिश्तों से कहेगा कि इसके गुनाहों को भी मिटा दे और इसका नाम बरा की किताब हयात में लिख दे। हालेलुया। ये क्रिसमस बड़ा अजीम है।
ہم ایک نئی صدی میں ایک نئے ٹائم میں شامل ہو چکے ہیں، تو خدا کا شکر کریں اور ایک دوسرے سے اور خدا سے محبت رکھیں۔ آئیے خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، ہم دعا کریں گے۔